دوستو، ایک انسان جینا چاہتا ہے، وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ زندگی میں کچھ ایسے کام کرنا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بعد میں بھی زندہ رہے۔ انسان کبھی مرنا نہیں چاہتا، ایک بات یاد رکھیں۔ انسان کو اپنی زندگی سے بہت محبت ہے، اپنی زندگی سے بہت لگاؤ ہے، اور ایک انسان کو اپنی زندگی سے جتنا پیار ہے شاید اس کو کسی اور چیز سے پیار ہو، کیونکہ زندگی ہے ہی محبت کے لیے، پیار کے لیے، اور اس کو انجوائے ہم نے کرنا ہے۔ اب انسان، میں بتا رہا ہوں، زندہ رہنا چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے انسان سب سے بڑا جو سہارا لیتا ہے وہ اپنی اولاد کا لیتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں زندگی گزاروں گا، اور اگر میں مر جاؤں گا یا مرنے کے قریب ہوں گا یا اس کے بعد جو صورتحال ہوگی، وہ میری اولاد مجھے زندہ رکھے گی، میری اولاد مجھے زندہ رکھے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اولاد میرا نام استعمال کرے گی اور اولاد کے ذریعے میں زندہ رہوں گا۔ لیکن دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ اولاد کے ذریعے انسان کی زندگی کی جو خواہش ہے وہ تقریباً نامکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ اولاد اپنے باپ کو یاد رکھے گی، زیادہ سے زیادہ اس سے اگلی نسل اپنے دادے کو یاد رکھے گی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان دو نسلوں کے بعد لوگ آپ کا نام و نشان، آپ کی اولاد، آپ کا خاندان آپ کا نام و نشان بھول جائیں گے۔ آپ سے میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ میں بیٹھے ہوں گے، آپ سن رہے ہوں گے، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے دادا کا نام یاد ہو؟ یاد بھی ہوگا، لیکن پردادا کا نام کتنے سارے لوگوں کو یاد ہے؟ گویا کہ اکثر کو یاد نہیں ہے۔ حالانکہ پردادا صاحب جب زندہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ بعد میں اپنی اولاد کے ذریعے زندہ رہوں، لیکن اولاد نے، بعد والوں نے دو نسلوں تک تو یاد رکھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بھول گئے۔ گویا کہ انسان مر گیا، اپنے کارناموں میں بھی مر جاتا ہے، اور اپنے جسمانی طور پر، اور یہ جیسے ایک موت کا طریقہ ہے اس طرح بھی مر جاتا ہے۔ آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن کریم نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عجیب فطرت کا اصول بتایا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو بندہ مخلوق کو، لوگوں کو نفع دے گا وہ زمین میں باقی رہے گا۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں رہے گا۔ آپ اچھے کام کر کے جائیں، نیک کام کر کے جائیں، لوگوں کو نفع دیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، غریبوں کی مدد کریں، ضعیفوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں۔ آپ مدد کرتے ہیں، لوگوں کو نفع دیں، لوگوں کے کام کاج کے لیے آپ اپنا وقت نکالتے ہیں، لوگوں کے کام آ جاتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں، ان کے تکلیفوں میں آپ ان کا مداوع کرتے ہیں، اور آپ ان کے لیے ایک رہبر کے طور پر سامنے آتے ہیں، بغیر کسی خاندان کے، بغیر کسی تعلق، آپ ایک انسانیت کے ناطے آگے نکلتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مر جائیں گے؟ نہیں، آپ مریں گے تو صرف ایک ظاہری جسم کے اعتبار سے آپ مریں گے۔ آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لوگ آپ کو کبھی مرنے نہیں دیں گے۔ کہنے والے کہیں گے یار ویکھو فلانا بندہ بے شک دنیا تو چلا گیا، بڑا اچھا بندہ سی، یار بڑے کم والا بندہ سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی تو آتا ہے نا، جب وہ دنیا سے گئے، مورخین نے لکھا ہے کہ 70,000 یا بعض لکھا ہے 80,000 بوڑھے بڑھیاں، اور اس کے بعد یہ نوجوان لوگ، اور وہ بے کس بے سہارا یتیم مسکین ان کے دروازے پر تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت عمر کا جنازہ اندر پڑا تھا اور وہ باہر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے ما مات امیر المومنین قد مات ابونا۔ آج امیر المومنین گویا کہ دنیا سے نہیں گئے، آج روح امیر المومنین کی پرواز نہیں ہوئی، ہمارے والد کی روح پرواز ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، آج تک زندہ رہے۔ کیوں زندہ رہے؟ قرآن کا وہی فرمان، اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ جس نے مخلوق کو نفع دی ہے، جس نے مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور ضعیفوں کے کام آتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں، پسینہ لوگوں کا، وہ پسینہ ہے، خشکی ہے، لوگ ان کا سہارا بنتے ہیں، اور وہ توڑا گندم کا اٹھا کر لاتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کو پوچھو گی، اس اعتبار سے حکومت کر کے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ آج تک حضرت عمر 1300، 1350، 1400 سال گزرنے کے باوجود مخلوق کے، لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے۔ تو اس لیے ایک انسان کو زندگی سے بہت پیار ہے۔ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اپنی زندگی، آپ ظاہری حیات آپ کی تھوڑی سی ہے،
کوئی پتہ نہیں آپ کب مر جائیں، لیکن اگر آپ ایک لانگ ٹائم لائف اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لوگوں کو نفع دینا ہوگا، لوگوں کو خوش رکھنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنی ہوگی، لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ اس اعتبار سے آپ زندگی گزاریں خدا کے لیے۔ یہ میری ویڈیو لائف چینج آپ کا بن سکتا ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کے لیے بن سکتا ہے۔ آپ اس اعتبار سے زندگی گزاریے، ضرور انشاءاللہ العزیز آپ زندہ رہیں گے، اور جس زندگی سے آپ پیار کرتے ہیں وہی زندگی آپ کی وفا، آپ کے لیے وفا کرے گی اور وفا بنے گی، کیونکہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے وہ پرفیکٹ ہے، درست ہے، اور ہر اعتبار سے وہ رائٹ ہے۔ وہ یہی ہے، اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو بندہ لوگوں کو نفع دے گا وہ زمین میں رہے گا، گویا کہ وہ زندگی گزارے گا۔ اگر وہ مر بھی گیا زندہ رہے گا، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام۔ لیکن اس کے برعکس میں آپ کو بتاؤں، آپ انسانیت کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، ناجائز سلوک کرتے ہیں، آپ کے کسی بھی ایکٹیویٹی سے کوئی بھی بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، آپ کے لیے انسانیت کی ہمدردی نہیں ہے، وداؤٹ مسلم اینڈ نان مسلم، اس سب سے آپ کے لیے انسانیت کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، یاد رکھیں آپ پھر زندہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر نہیں بنا سکتے، آپ بازار گھومیں گے پھریں گے لیکن لوگ آپ کو دیکھ کر تکلیف میں رہیں گے، پریشانی میں رہیں گے۔ آپ زندہ ہیں لیکن ایک زندہ لاش ہیں، آپ مرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی بندہ آپ سے نفع نہیں اٹھا رہا، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وجود کا، آپ اس دھرتی پر بوجھ ہیں۔ اور اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں۔ حجاج ابن یوسف ایک مرتبہ ایک بزرگوں اللہ والوں کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اللہ والوں کا کوئی نصیحت کرے، اللہ والوں نے کہا تو سویا رہا کر، ستا رہا کر، مہربانی کیا کر۔ اس نے کہا کیوں میں سویا رہا کروں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تو شریر آدمی ہے، ظالم ہے، تکلیف دیتا لوگوں کو، جب تو جاگے گا تو لوگ تو اس سے بچیں گے، لوگ تجھے دیکھ کر رستہ بدلیں گے، لوگ وہاں نہیں آئیں گے جہاں پہ تو ہوگا، کیونکہ تو جاگ رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ لیکن اگر تو سویا ہوگا تو لوگ خوش ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، چلو شکر ہے آدھے گھنٹے واسطے تو ستا ہے نا، چلو آدھا گھنٹہ تو ساری بخشش ہوگی ہے نا، آدھا گھنٹہ تو ہم سکون میں ہے نا۔ تو یہ گویا کہ سارا خلاصہ بیان کر دیا، کہا کہ آپ سوئے رہا کریں۔ گویا کہ انسان اگر شریر ہے، مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچاتا اور مخلوق کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناجائز سلوک کرتا ہے، وہ زندہ ہے لیکن ایک زندہ لاش ہے، وہ مر چکا ہے، وہ لوگوں کے شعور میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے وجود میں، لوگوں کی نفس، سب کچھ وہ مرا ہوا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ فطرت کا اصول ہے، زندگی گزاریے مخلوق کے ساتھ احسان کر کے، مخلوق کے ساتھ نفع کر کے، مخلوق کے ساتھ ہر اعتبار سے آپ بہتر کیجئے۔ جب آپ مخلوق کے خدا کی خدمت کریں گے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، آپ زندہ رہیں گے۔ آپ اپنی اولاد کے ذریعے زندہ نہیں رہ سکتے، زندہ رہیں گے لوگوں کو نفع دے کر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، لوگوں کو فائدہ پہنچا کے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو لوگوں کو نفع دے گا وہ زمین میں باقی رہے گا، اس کی بقا ہے، وہ مر بھی جائے گا، اس کا نام 2 سال، 1300 سال، 1000 سال تک زندہ رہے گا۔ زندگی گزاریے اس اصول کے مطابق۔ السلام علیکم۔